دوستوں رات کے 12 بج رہے ہیں۔ شہر کی سڑکوں پر اب بھی گاڑیاں چل رہی ہیں، ایروپلینز آسمان میں اڑ رہے ہیں اور گھروں میں لوگ اپنے بیڈز پر چین کی نیند سو رہے ہیں۔ ہر چیز بالکل نارمل چل رہی ہے، لیکن ذرا امیجن کرو، اگر اگلے ہی لمحے میں سارے انسان اس دنیا سے غائب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کارز بنا ڈرائیور کے ایکسیڈنٹ کر کے رک جائیں گے، ایروپلینز زمین پر گر جائیں گے، شہروں کی روشنی پلک جھپکتے ہی اندھیرے میں ڈوب جائیں گے اور ہوا میں ایک گہری خاموشی چھا جائے گی، اور پھر شروع ہوگا ایک نیا سفر، دن، مہینے، سال اور کروڑوں سالوں کا سفر، جہاں نیچر دھیرے دھیرے انسانوں کا ہر نشان مٹا دے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہم غائب ہو جائیں گے تو یہ دنیا ہمارے بعد کیسے ہوگی؟ تو آج ہم جانیں گے کچھ ایسے انٹرسٹنگ امیجنیشن کے بارے میں۔ تو ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، تو بنے رہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک۔ میں ہوں حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس فیملی۔ تو دوستو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ دنیا میں انسان کی تعداد بہت زیادہ مقدار میں بڑھتا جا رہا ہے، تو اسی وجہ سے اور پولیوشن بھی بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ پولیوشن کا مطلب ہوتا ہے آلودگی۔ تو دوستو ان 5 چیزوں سے پولیوشن بنتا ہے۔ نمبر 1، گاڑیوں اور فیکٹریوں کا دھواں۔ نمبر 2، پلاسٹک کا زیادہ استعمال کرنا۔ نمبر 3، کچرا ادھر ادھر پھینکنا۔ نمبر 4، جنگل کے پیڑوں کو زیادہ کاٹنا۔ اور نمبر 5، ضرورت سے زیادہ بجلی بنانا۔ تو مطلب انسان اپنے آسانی کے لیے جو چیزیں بناتا ہے ان کے نقصان ہوا، پانی اور زمین گندا کر دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم ان چیزوں پر بات نہیں کرنے والے، بلکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک سائنٹیفک امیجنیشن کے بارے میں۔ تو دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر انسان اس دنیا سے غائب ہو جائے تو اس دنیا کا کیا ہوگا؟ تو دوستو اگر ایک جھلک میں انسان اس دنیا سے غائب ہو جائے تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، لیکن سب سے پہلے دن ہی دنیا کا نظام ہل جائے گا۔ سب سے پہلے سڑکوں پر چلتی ہوئی گاڑیاں اور بسیں بنا ڈرائیور کے ترنت ایکسیڈنٹ کریں گے۔ ٹرینز جو چل رہے ہوں گے وہ ڈرائیل ہو جائیں گے، اور دوستو ایروپلینز جو دن میں کم سے کم 12,000 ایروپلینز آسمان میں اڑتے ہیں وہ سارے کے سارے زمین پر کریش کر جائیں گے، جو کہ ایک بڑی تباہی سے کم نہیں ہوگی۔ اور شہروں میں ٹریفک سگنلز، لفٹس، فیکٹریز اور مشینز چلتے رہیں گے، لیکن انہیں کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شارٹ سرکٹس اور گیس لیکس کی وجہ سے کہیں کہیں آگ لگ جائے گی۔ ہائی ویز اور برجز ایکسیڈنٹس کی وجہ سے بلاک ہو جائیں گے، اور پھر ایک ہفتے کے اندر ہی سب کچھ بدل جائے گا۔ پاور پلانٹس کی سسٹمز فیل ہو جائیں گے اور شہر اندھیروں میں ڈوب جائے گی۔ سپر مارکیٹس کے فریزرز بند ہو جائیں گے اور کھانا بھی خراب ہو جائے گا۔ گھروں میں بند پالتو جانور بھوک سے مر جائیں گے اور کچھ اپنے کیجز توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ باہر کے جنگلی جانور شہر کی طرف چل کر آنا شروع کر دیں گے۔ اب رات کو اندھیرے میں انسانوں کی جگہ وولفز اور اسٹرے ڈاگز گھومتے نظر آئیں گے۔ اسی میں 1 مہینہ گزر جائے گا۔ 1 مہینے بعد اسٹریٹس پر گھاس اگنی شروع ہو جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے پیڑ کریکس میں سے نکل کر شہر کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیں گے، اور زو کے جانور جو زندہ بچ گئے ہوں گے وہ کھلی سڑکوں پر بھٹکتے رہیں گے۔ کچھ لائنز، ایلیفینٹس اور ٹائیگرز شہروں کے نئے مالک بن جائیں گے۔ بلڈنگز کے اندر چھوٹے چھوٹے فائرز لگیں گے جو بجھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ہوا میں خاموشی اور بھی گہری ہو جائے گی۔ اور پھر 1 سال کے اندر شہر بالکل عجیب لگنے لگیں گے۔ اسکائی اسکریپرز ابھی کھڑے رہیں گے، لیکن ان کے اندر داریں پڑنی شروع ہو جائے گی۔ روڈز پر گھاس اتنے گھنے ہو جائیں گی کہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ یہ کبھی ہائی وے تھے۔ ڈومیسٹیکیٹڈ جانور جیسے کاؤز اور گوٹس کمزور پڑ جائیں گے، لیکن وائلڈ اینیملز شہر کے اصلی ریزیڈنٹس بن جائیں گے۔ شہر کے اندر اب بیئر اور وولف گھومتے رہیں گے جہاں پہلے انسان رہتے تھے، اور پھر اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال گزر جائیں گے۔ دوستو 10 سال بعد بلڈنگز اور روڈز کریکس سے بھر جائیں گے، کارز کو زنگ لگ جائیں گے اور بلڈنگز کی ونڈوز ٹوٹ جائیں گے۔ نیچر اپنا کنٹرول واپس لینے لگے گا۔ کوسٹل سٹیز جیسے کراچی، ممبئی، نیو یارک اور لندن، ان کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب جائے گا کیونکہ پمپنگ سسٹمز بند ہو چکے ہوں گے۔ مائگریٹوری برڈز اب ان خالی شہروں کو اپنا ریسٹنگ پلیس بنا لیں گے۔ اسی میں 50 سال گزر جائیں گے۔ 50 سال کے اندر فارسٹ اور ٹریز شہر کے اندر گھس آئیں گے۔ ہر طرف ہریالی ہوگی۔ جو بلڈنگز کبھی انسانوں کی طاقت تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کے نیچے گرنی شروع ہو جائیں گی۔ پلاسٹک بیگز اور بوٹلز ابھی بھی بکھرے رہیں گی۔ یہ انسانوں کا ایک آخری نشان ہوگی جو نیچر ترنت مٹا نہیں پائے گا، اور اسی میں 100 سال گزر جائیں گے۔ دوستو 100 سال کے بعد اسکائی اسکریپرز کولیپس ہو جائیں گے، پولیوشن دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا،
ندیاں اور سمندر واپس صاف ہو جائیں گے، فشز اور ویلز کی پاپولیشن بڑھ جائیں گی، اور پھر انسانوں کی بنائے مونومنٹس جیسے آئیفل ٹاور اور اسٹیچو آف لبرٹی زنگ اور ہوا کے پریشر سے ٹوٹنے لگ جائیں گے، لیکن کچھ سٹون سٹرکچرز جیسے پیرامڈ ابھی بھی کھڑے رہیں گے، اور پھر 1000 سال گزر جائیں گے۔ دوستو 1000 سال بعد شہر پوری طرح فورسٹ اور جنگلز میں کور ہو جائیں گے، ہر طرف برڈز اور اینیملز کی آوازیں ہوں گے، اور صرف کچھ ہی مونومنٹ سروائیو کریں گے، جیسے گریٹ آف وال چائنا، سٹون ہینج اور پیرامڈز۔ یہ انسانوں کے سب سے پرانی نشان بن کے کھڑے رہیں گے، لیکن ان پر بھی ہوا اور بارش کا اثر ہوگا، تو اسے میں 10,000 سال گزر جائیں گے۔ 10,000 سال بعد انسانوں کا نام سرفیس سے مٹا دیا جائے گا، شہر مٹی اور جنگل کے نیچے چھپ جائیں گے، بس کچھ فوسلائز پلاسٹکس اور نیوکلیر ویسٹ کی ٹریسز رہ جائیں گے، جو پروف دیں گے کہ انسان کبھی اس دنیا پر رہتے تھے۔ اور پھر 1 ملین سال گزر جائیں گے، یعنی 10 لاکھ سال۔ 1 ملین سال بعد کانٹیننٹ کی شیپس بدلنی شروع ہو جائیں گی، ہمالیز اور زیادہ اونچے ہو جائیں گے، اور کچھ پرانے پہاڑ گھس کر چھوٹے ہو جائیں گے۔ ہیومن سیویلائزیشن کا کوئی ویزیبل نشان سرفیس پر نہیں ہوگا، صرف فوسلز اور کچھ ٹریسز جیولوجسٹ کو دکھائیں گے کہ ایک ٹائم پر ہیومنز اس پلینٹ پر رہتے تھے۔ اور پھر 100 ملین سال بعد نئے اینیملز ایوالو ہو جائیں گے، ارتھ کا میپ ہیومنز کے زمانے سے بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا، جو جنگلز آج ہے وہ ڈیزرٹ بن جائیں گے، اور جو ڈیزرٹس ہے وہ اوشن بن جائیں گے۔ دوستو اور پھر 300 ملین سال بعد کانٹیننٹس دوبارہ ایک ساتھ جڑ کر ایک نیا سپر کانٹیننٹ بنا لیں گے، جسے سائنٹسٹ پینگیا پروکسیما کہتے ہیں۔ دوستو آج سے 66 ملین سال پہلے جب ڈائناسورز ہوا کرتے تھے تب ارتھ کا ایک ہی بڑا کانٹیننٹ تھا، اور پھر 300 ملین سال بعد یہ واپس جڑ جائے گا۔ دوستو ارتھ کا کلائمیٹ ایکسٹریم ہو جائے گا، اندر کے حصوں میں بڑے ڈیزرٹس اور باہر کے حصوں میں میسیو سٹرامز، اور نئی لائف ایوالو ہو جائے گی، لیکن انسان کا ایک بھی نیا نشان زندہ نہیں ہوگا، صرف گہری زمین کے اندر کچھ فوسلز اور پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز رہ جائیں گے، جو کہیں گے کہ اس پلینٹ پر کبھی ایک سیویلائزیشن رہتی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک امیجنیشن ہے، لیکن اس میں ایک گہری سچائی چھپی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ وہ اس دنیا کا مالک ہے، لیکن اصل میں ہم صرف ایک گیسٹ ہیں اس پلینٹ پر۔ اگر ہم غائب ہو جائیں گے تو صرف کچھ دنوں میں شہر ٹوٹ جائیں گے، کچھ سالوں میں فورسٹ واپس آ جائیں گے، اور کروڑوں سالوں میں ارتھ اپنی نئی کہانی لکھ دے گا۔ اگر آپ کو اور پلینٹس کے بارے میں اچھے سے جاننا ہے تو آپ میرے چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نہیں جانا چاہتے تو آپ اسکرین پر لگی ویڈیو پر کلک کیجئے، اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے۔ شکریہ۔